السلام علیکم، اردو نیوز نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں سنائلہ حسین اور میں ہوں عرفہ انصاری۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو کام کرنا اور نہ کروانا آتا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو اس لیے نہیں ہٹایا کہ ہمیں حکومت اور صرف طاقت کی ضرورت تھی، ہمیں عوام اور ملک کی ترقی کی ضرورت تھی۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا جلسے سے خطاب۔ کہا میں نے ایک سوچ کے تحت پارلیمنٹ کو اختیارات واپس کیے۔ آج کی صدی میں مارشل لا لگانا آسان نہیں، ہمارے مخالفین الیکشن میں کھڑے ہوں ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ ایم کیو ایم اور نون لیگ کا مشترکہ انتخابی حکمت عملی پر اتفاق، مل کر الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا۔ شہباز شریف کی دعوت پر خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں ایم کیو ایم کے وفد کی نواز شریف سے ملاقات۔ عام انتخابات، انتخابی اتحاد اور موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ پاکستان کے عوام کو معاشی دلدل سے نکالنے پر بھی تبادلہ خیال۔ نواز شریف سے ملاقات کے بعد ایم کیو ایم اور نون لیگ کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس۔ سعد رفیق نے کہا 1.5 سال قبل ایم کیو ایم سے سیاسی اتحاد ہوا، تب ہی آج والا اتحاد طے پا گیا تھا۔ فاروق ستار بولے ملک کے تمام مسائل کا حل کسی ایک جماعت کے پاس نہیں، قومی معیشت کی بات ہو یا قومی سیاست کی، کراچی کا کردار اہم ہے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا انتخابی اتحاد وزارتوں کے لیے نہیں لوگوں کے مسائل کے لیے ہوگا۔ کراچی دودھ دینے والی گائے ہے تو اسے چارہ تو کھلائیں۔ کراچی میں جناح اسپتال کے سامنے غزہ میں جاری اسرائیلی بربریت کے خلاف مظاہرہ۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی بھی شرکت۔ خطاب میں کہا فلسطینیوں کی مدد کو 2000 سے زائد پاکستانی ڈاکٹرز جانے کو تیار ہیں، جن میں 900 سے زائد خواتین ڈاکٹرز شامل ہیں۔ عالم اسلام مشکل گھڑی میں فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہے۔ آئی ایم ایف نے ٹیوب ویل صارفین کے لیے بجٹ سبسڈی ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ آئی ایم ایف مشن سے تکنیکی سطح کے مذاکرات میں وزارت توانائی اور وزارت خزانہ کے حکام کی میٹنگ۔ آئی ایم ایف آئی کی ڈسکوز وزارت توانائی اور نیپرا کے درمیان تعاون اور فیصلوں پر جلد عمل درآمد کی بھی ہدایت۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے صوبہ سندھ میں بڑی تنظیمی تبدیلی کر دی۔ سابق ڈی جی آئی اے بشیر میمن کو مسلم لیگ نون سندھ کا صدر بنا دیا گیا۔ شاہ محمد شاہ نون لیگ سندھ کے نائب صدر مقرر، باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ گردشی قرض کے باعث تیل و گیس کی کئی غیر ملکی کمپنیاں پاکستان چھوڑ گئی ہیں۔ نگراں وزیر توانائی محمد علی کا انکشاف، کہتے ہیں پاکستان کا انرجی سیکٹر گزشتہ کچھ عرصے سے مشکلات سے گزر رہا ہے۔ مشکلات کی وجہ انرجی سیکٹر کا گردشی قرض ہے۔ ہم غیر قانونی صورتحال اور تبدیلی کے دور سے گزر رہے ہیں۔ نگراں حکومت ان دونوں کو حل کرے گی۔ غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری، شہید فلسطینیوں کی تعداد 10,000 سے تجاوز کر گئی۔ غزہ میں زخمیوں کی غیر معمولی تعداد کو علاج کی سہولت فراہم کرنے کے چیلنج کا سامنا، اسپتالوں کے پاس صرف 48 گھنٹے کا ایندھن رہ گیا۔ پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں ضمانت کی درخواست پر سماعت۔ ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر شاہ خاور کے معاون وکیل عدالت میں پیش۔ عدالت نے ایف آئی اے پروسیکیوٹر کی عدم دستیابی کے بعد سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں درہ زندہ کے علاقے میں آئل گیس کمپنی پر دہشت گردوں کا حملہ، ڈیوٹی پر مامور 2 پولیس اہلکار شہید، 3 زخمی ہو گئے۔ ایک اہلکار کی حالت تشویشناک، پولیس کے مطابق لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ نواز شریف الیکشن فیلڈ کلیئر ہونے کے آس میں مینار پاکستان پر اترے۔ لاڈلا پریس والوں کو الیکشن نہیں سلیکشن چاہیے۔ پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے جنرل سیکرٹری حسن مرتضیٰ کا مریم اورنگزیب کے بیان پر رد عمل، کہا لیول پلینگ فیلڈ اور الیکشن ڈیٹ مانگی جائے تو جواب نون لیگ کال سینٹر سے آتا ہے۔ نواز شریف کا الیکشن لڑنا بھی ایک سوالیہ نشان ہے، وزیر اعظم بننا تو دور کی بات ہے۔ پی ٹی آئی کا ملک بھر سے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان۔ پی ٹی آئی کور کمیٹی کے اعلامیہ میں کہا تحریک انصاف ملک بھر میں ہر حلقے میں اپنا امیدوار نامزد کرے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی جیل سے رہا ہو کر انتخابات میں قوم کی قیادت کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو قید رکھا گیا تو وہ جیل سے قوم کی قیادت کریں گے۔
امریکہ نے پاکستان میں آزادانہ منصفانہ انتخابات کی حمایت کر دی۔ ترجمہ امریکی محکمہ خارجہ کہتے ہیں امریکہ کی توجہ پاکستان میں آزادانہ اور منصفانہ انتخاب پر مرکوز ہے، کسی امیدوار یا سیاسی جماعت کی نمائندگی کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں دے۔ اور اداکار محب مرزا کہتے ہیں مرد کبھی شریف ہو ہی نہیں سکتا، عورت شریف ہوتی ہے، کسی کو بھی اس دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ مرد شریف ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے۔ بولے صنم سعید سے تعلق کے لیے اپنی پہلی بیوی کو دھوکہ نہیں دیا، شادی ختم ہونے کے بعد صنم سعید سے قریبی تعلق ہوا، شادی میں 5 لوگ شریک ہوئے تھے، نکاح صنم کے گھر پر ہوا تھا۔ یہ تھیں ہیڈ لائنز، تفصیلی خبریں اس بریک کے بعد۔